الرحیم۔ اسلامک بابا سرکل چینل میں آپ تمام دوستوں کا خلوص برا خوشامدید اور خلوص برا السلام۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم ایک گنہگار نوجوان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ ایک گنہگار نوجوان جس کا نام کامران دنیاوی لذتوں اور غلط صحبت میں پڑ کر اپنی راہ بھٹک گیا۔ حادثے کے بعد ہسپتال میں ہوش آنے پر اسے اپنی خطاؤں کا احساس ہوا۔ اس نے سچے دل سے توبہ کی، زندگی بدل دی اور نیکی کی راہ پر چلتے ہوئے دوسروں کو بھی راستہ دکھانے لگا۔ محترم ناظرین، اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا۔ دوستو، آپ کے لائک اور شیئر سے یہ ویڈیو دوسروں تک پہنچ سکتا ہے اور اس کا ثواب آپ دوستوں کو بھی مل سکتا ہے اور ہمیں بھی مل سکتا ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے نوجوان کی ہے جو زندگی کی تیز رفتار دنیا میں اپنے راستے سے بھٹک گیا تھا، مگر اس کے دل میں ایک چنگاری باقی تھی جو اس سے سیدھے راستے پر واپس لے آئی۔ نوجوان کا نام کامران تھا۔ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں پیدا ہوا تھا، جہاں والدین نے اسے ہمیشہ نیکی اور اخلاقیات کا درس دیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ جوانی کی دہلیز پر پہنچا، غلط صحبت اور دنیاوی لذتوں نے اسے اپنی لپیٹ میں لے گیا۔ کامران دن رات دوستوں کے ساتھ وقت گزارتا، گانے سنتا، فلمیں دیکھتا اور گناہ کے کاموں میں مشغول رہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے اعمال غلط ہیں، لیکن وہ اپنی خواہشات کا غلام بن چکا تھا۔ اس کے والدین نے بہت سمجھایا، لیکن ان کی باتیں اسے فضول محسوس ہوتی تھی۔ ایک دن کیا ہوا، کامران اپنے دوستوں کے ساتھ ایک مشہور کلب میں گیا۔ وہ رات بھر ہنستا پیتا اور اپنی زندگی کی خوشیوں کے جھوٹے خوابوں میں مگن رہا، لیکن جیسے ہی رات کا اختتام ہوا، وہ کلب سے باہر نکلا، اسے ایک عجیب سا احساس ہوا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھا اور سوچنے لگا، یہ سب کچھ آخر کس کے لیے ہے؟ میں کس طرف جا رہا ہوں؟ اس رات پہلی بار اس کے دل میں ندامت کی ایک چنگاری جاگی، لیکن شیطان کا وسوسہ غالب آ گیا تھا اور اس نے اپنے اس سوچ کو نظر انداز کیا۔ کچھ دن بعد کامران کا سامنا ایک ایسے واقعے سے ہوا جس نے اس کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دی۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا جب اس نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ وہ شخص انتہائی سادہ لباس میں ملبوس تھا اور قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ کامران نے اسے مذاق کا نشانہ بنایا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کی۔ بوڑھے نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی آنکھوں میں عجیب سی روشنی اور سکون تھا۔ اگلے دن کامران اپنے دوستوں کے ساتھ گاڑی میں کہیں جا رہا تھا کہ اچانک ایک حادثہ ہوا۔ گاڑی پلٹ گئی اور کامران کو شدید چوٹیں آئی۔ ہسپتال میں گئے دن بے ہوش کے حالت میں رہنے کے بعد جب اسے ہوش آیا تو وہ اپنی زندگی کی حقیقت سے دوچار ہوا۔
وہ بستر پر لیٹا سوچا رہا تھا کہ اگر وہ مر جاتا تو اس کے اعمال کا انجام کیا ہوتا۔ اس وقت اس کے دل میں ایک انقلابی تبدیلی آئی۔ اس نے اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو بدل دے گا۔ ہسپتال سے نکلنے کے بعد کامران نے اپنے تمام غلط کاموں کو چھوڑ دیا۔ وہ مسجد جانے لگا، قرآن پڑھنے لگا اور اللہ سے ہدایت طلب کرنے لگا۔ اس کی زندگی آہستہ آہستہ بدلنے لگی۔ اس کے وہی والدین جو اس کے لیے دعائیں کرتے تھے اب اس کی نیکیوں پر فخر کرنے لگے۔ کامران نے نہ صرف اپنی زندگی سنواری بلکہ دوسرے نوجوانوں کو بھی نیکی کی طرف راغب کرنا شروع کیا۔ یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ زندگی میں کسی بھی وقت توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ وہ اخلاص کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور سیدھے راستے پر چلنے کا عہد کرے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کا معاف کرنے والا ہے، بشرطے کہ جب اسے اپنے گناہ پر ندامت ہو، جب اس کے دل میں گواہی ہو کہ میں نے یہ گناہ کیا نہیں کرنا تھا، اس سے اپنے گناہ پر ندامت ہو جائے تو وہ گناہ اس گناہ سے پاک ہوتا ہے اور وہی ندامت اس کے لیے ایک توبہ بن جاتی ہے۔ دوستو، کہانی سننے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن کہانی اگر سننے کے بعد اس پر عمل کیا جائے اور اپنے گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، چاہے چھوٹے گناہ ہو یا بڑے گناہ ہو، ان کو چھوڑ دیا جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ رحمان رحیم ہے۔